اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. رو کر، چونکہ پانی آنسو کھارا بھی ہوتا ہے، آنسو مسلسل، پانی کے اندر بھی طاقت ہے جو پتھر میں راستہ بناتا ہے. پانی کے اندر بھی، پانی کے اندر طاقت نہیں بول کر مت سمجھو. کمزوروں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، جب نظر آتی ہے تو طاقتوروں کا ایڈریس نہیں ہوتا. کمزوروں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، طاقتوروں کی طاقت نظر آتی ہے، کمزوروں کی طاقت نظر نہیں آتی. جب کمزوروں کی طاقت ابھر کر آتی ہے تو طاقتوروں کی طاقت کا ایڈریس تک نہیں ہوتا. اب تو اخبارات میں روز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، زبان بدلتی ہوگی لیکن اخبار پڑھتے ہوں گے، لیکن اخبار میں اب دور دور تک اسرائیل کا تذکرہ تک نہیں ہے. کمزور تھے فلسطین والے، طاقت پر ناز تھا اسرائیل کو، لیکن کمزوروں کی طاقت اللہ تبارک و تعالی دکھانے لگے، اسرائیل کی بولتی بند ہو گئی. ابھی امریکہ کی عقل ٹھکانے نہیں لگی ہے، نہیں لگتی. عقل والوں کی عقل خراب ہوتی ہے تو حادثات سے عقل ٹھکانے لگتی ہے. جملہ اللہ بہترین دے رہا ہے، امانتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عقل والوں کی عقل جب خراب ہوتی ہے تو حادثات سے ٹھکانے لگتی ہے. پہلے ہی سے جن کی عقلیں خراب ہو ان کو حادثات سے ٹھکانے عقل نہیں رکھتی. اتنا بڑا لاس اینجلس کا حادثہ ٹرمپ کی عقل کو ٹھکانے نہیں لگایا، اب تو کتے کی طرح بھوگنے لگ رہا ہے. وہ دیوانہ کتا نہیں بھوگ رہا ہے. امریکہ کی سرزمین میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بھوگ رہا ہے، میں غزہ کو نہیں چھوڑوں گا. اسی غزہ کے پیچھے پڑھ کر اسرائیل کا کیا حال ہوا اس کے باپ کا، یہ تو ذرا غور کر لے. ایران کو نہیں چھوڑوں گا. تو کسی کو نہ چھوڑ، تجھے خدا نہیں چھوڑے گا. تو کیا ہے، تو کسی کو نہ چھوڑ، تجھے بھی تو خدا نہیں چھوڑے گا. ایک چنگاری تیرا ملک برداشت نہ کر سکا، آگ کا کیا کہنا. دشمنان اسلام کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی، دشمنان قرآن کی سزا مل کر رہے گی، دشمنان شریعت کی سزا مل کر رہے گی. اللہ کی سزا میں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ پاک پروردگار فرعون کو موقع دیا، وہ پاک پروردگار شداد کو موقع دیا، وہ پاک پروردگار نمرود کو موقع دیا، وہ پاک پروردگار قارون و حامان کو موقع دیا، وہ پاک پروردگار ابو جہل اور ابو لہب کو موقع دیا، وہ پاک پروردگار بڑے بڑے دشمنان اسلام کو موقع دیا. جب پکڑنے پر آیا تو اس کی پکڑ ثابت ہو گئی. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ کر نہیں جاتا. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن موقع نہیں ہے، ذرا اشارہ دے کر آج کا جمعہ میں پار کر دوں. اگر زندگی سلامت رہے آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ اور اتراکھنڈ کو موضوع بناؤں گا، علماء اور اس موضوع کو لا کر جوڑوں گا کہ یکساں سول کوڈ اتراکھنڈ کے اندر نافذ کیا گیا ہے. اس نافذ کرنے کا مقصد پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنا نہیں ہے، اسلام پر حملہ کرنا ہے، قرآن پر حملہ کرنا ہے، شریعت مصطفی پر حملہ کرنا ہے. میں اتراکھنڈ کے سی ایم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو بھی انتظار کر، تیرے اوپر بھی وہی ہوگا جو تیرے سے پہلے دشمنان اسلام کے اوپر ہوا.
میں پوری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ سنانا چاہتا تھا، آج بہت گہرائی میں چلا گیا، مجھے واپس بھی پلٹ کر جانا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ اور ویسے اگر ملک میں نافذ بھی ہو گیا، مسلمانوں کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ، اس کا ایک بدل بھی ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے وہ پوری حقیقتیں رکھوں گا، لیکن ہیں دشمن پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ اب تو دشمنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا کے حالات بدلنے کا وقت آ چکا ہے، یہ ہم ہی نہیں، دشمنوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ساری دنیا کے حالات بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ساری دنیا میں امن آنے والا ہے، اتحاد آنے والا ہے، اتفاق ہونے والا ہے۔ یہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے آثار بتا رہی ہیں، زمین سے نیچے آسمان کے اوپر کے آثار بتا رہے ہیں۔ اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بدلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ دعاؤں میں لگے رہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی کے ہو جاؤ، قرآن کے ہو جاؤ، نماز کے ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق کے ہو جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، دعا کرتے ہیں آپ، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا سے پہلے تمہارے پیٹ کا لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام کھا کر مسجد عمر فاروق میں بیٹھ کر یا جامعہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر دن کی ظہر کے بعد نہیں، رات کے تہجد کے بعد اگر حرام کھا کر تب بھی تم یہاں کیا حرام کا کے کعبے کے اندر بھی دعا کرو گے، اصول خدا بندی ہے، حرام خور کی اللہ وہاں بھی دعا قبول نہیں کرتا۔